اس سے مراد فرشتے ہیں جو بعض لوگوں کی روحوں کو سختی سے گھسیٹتے ہیں اور بعض روحوں کو بہت آسانی سے نکالتے ہیں، جیسے کسی کے بند کھول دیے جائیں۔ کفار کی روحیں کھینچی جاتی ہیں، پھر بند کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم میں ڈبو دیے جاتے ہیں۔ یہ ذکر موت کے وقت کا ہے۔ بعض کہتے ہیں والنازعات غرقا سے مراد موت ہے، بعض کہتے ہیں کہ دونوں پہلی آیتوں سے مطلب ستارے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مراد سخت لڑائی کرنے والے ہیں، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے، یعنی روح نکالنے والے فرشتے مراد ہیں۔ اسی طرح تیسری آیت کی نسبت بھی یہ تینوں تفسیریں مروی ہیں، یعنی فرشتے، موت اور ستارے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد کشتیاں ہیں۔ اسی طرح سبقت کی تفسیر میں بھی تینوں قول ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان اور تصدیق کی طرف آگے بڑھنے والے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں۔ پھر حکم الہی کی تعمیل تدبیر سے کرنے والے، اس سے بھی فرشتے مراد ہیں، جیسے علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے۔ آسمان سے زمین کی طرف اللہ عز و جل کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کانپنے والی کے کانپنے اور اس کے پیچھے آنے والی کے پیچھے آنے سے مراد دونوں نفخے ہیں۔ پہلا نفخے کا بیان اس آیت میں بھی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن زمین اور پہاڑ کپ کپا جائیں گے۔ دوسرے نفخے کا بیان اس آیت میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یعنی زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ چور چور کر دیے جائیں گے۔ موت اپنے ساتھ کی تمام آفتوں کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ اس دن بہت سے دل ڈر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی نگاہیں ذلت و حقارت کے ساتھ پست ہوں گی، کیونکہ وہ اپنے نگاہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا معائنہ کر چکے ہوں گے۔ مشرکین جو روز قیامت کے منکر تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا قبروں میں جانے کے بعد بھی ہم زندہ کیے جائیں گے، وہ آج اپنی زندگی کو رسوائی اور برائی کے ساتھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ حافرہ کہتے ہیں قبروں کو بھی، یعنی قبروں میں چلے جانے کے بعد جسم اور ہڈی کے سڑ گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی کیا ہم زندہ کیے جائیں گے؟ پھر تو یہ دوبارہ کی زندگی خسارے اور گھاٹے والی ہوگی۔ کفار قریش کا یہ مقولہ تھا۔ حافرہ کے معنی موت کے بعد زندگی کے بھی مروی ہیں، اور جہنم کا نام بھی ہے۔ اس کے نام بہت سے ہیں، جیسے جحیم، سقر، جہنم، حاویہ، حافرہ، لظہ، حطمہ وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو یہ بڑی بھاری اور انہونی اور ناممکن سمجھے ہوئے ہیں، وہ ہماری قدرت کاملہ کے تحت ایک ادنا سی بات ہے۔ ادھر ایک آواز دی، ادھر سب زندہ ہو کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونک دیں گے، بس ان کے سور پھونکتے ہی تمام اگلے پچھلے جی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے یوم یدعوکم الی آخر الآیہ، یعنی جس دن وہ تمہیں پکاریں گے اور تم ان کی تعریفیں کرتے ہوئے انہیں جواب دو گے اور جان لو گے کہ بہت ہی کم ٹھہرے ہو۔ اور جگہ فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم بس ایسا ایک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور جگہ ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ مثل آنکھ جھپکنے کے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ صرف ایک آواز ہی کی دیر ہے۔ اس دن پروردگار سخت غضبناک ہوں گے، یہ آواز بھی غصے کے ساتھ ہوگی۔ یہ آخری نفخہ ہے جس کے پھونکے جانے کے بعد ہی تمام لوگ زمین کے اوپر آ جائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے نیچے تھے۔ ساحرتن روئے زمین کو کہتے ہیں اور سیدھے صاف میدان کو بھی کہتے ہیں۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے شام کی زمین ہے۔ عثمان ابن ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مراد بیت المقدس کی زمین ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے ایک طرف ایک پہاڑ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہنم کو بھی ساحرتن کہتے ہیں، لیکن یہ اقوال سب کے سب غریب ہیں۔ ٹھیک قول پہلا ہے، یعنی روئے زمین اس سے مراد ہے۔ سب لوگ زمین پر جمع ہو جائیں گے جو سفید ہوگی اور بالکل صاف اور خالی ہوگی۔
جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے۔ اور جگہ ہے یوم تبدل الارض غیر الارض الآیات، یعنی جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب مخلوق اللہ تعالی واحد و قہار کے روبرو ہو جائے گی۔ اور جگہ ہے لوگ تم سے پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ انہیں میرے رب ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور زمین بالکل میدان ہموار بن جائے گی جس میں نہ کوئی موڑ توڑ ہوگا نہ اونچی نیچی جگہ۔ ایک اور جگہ ہے کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین صاف ظاہر ہو جائے گی، غرض ایک بالکل نئی زمین ہوگی جس پر نہ کبھی کوئی خطا ہوئی ہوگی نہ قتل و گناہ۔